عجب ہے نقش بندی آستانہ بھی بارودہ تہیں تاں گیت گاندہ پے زمانہ پیر بارودہ اے چشمہ فیض دا جاری ای تھل دے رہے گزارن در عمر نبھ گئی مسلح تے ریحہ لطف دیدارن در خدا دے نال ہے وکھرا یارانہ پیر عجب ہے نقش بندی آستانہ بھی بارودہ تہیں تاں گیت گاندہ پے زمانہ پیر بارودہ اے چشمہ فیض دا جاری ای تھل دے رہے گزارن در عمر نبھ گئی مسلح تے ریحہ لطف دیدارن در خدا دے نال ہے وکھرا یارانہ پیر عجب ہے نقش بندی آستانہ بھی بارودہ تہیں تاں درود شریف پڑھو جی سارے احباب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ حضور کتنا اچھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبناتہ وأولادہ وذریتہ اجمعین اما فأعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومأوانا محبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومأوانا وملجأنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومولانا محمد عبده اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین
صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھو سارے احباب. اللہم صلی علی، بلکہ سارے رل کے ایک دفعہ مل کے پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. سہاری پڑھو درود سن سرکار آ گئے. سہاری پڑھو درود سن سرکار آ گئے. نبیات دو جہانات سردار آ گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دیتے لکھاں کروڑاں ارباں کھرباں مرتبہ بلکہ بے حد اور بے حساب مرتبہ درودات سلامہ دا تحفہ پیش کرن تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام لائق سب تکریم و تحسین معزز و محترم جملہ علماء ذی وقار حاضرین ناظرین دوستو اور بزرگوں، سب تو پہلے اساں سارے مل کے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر شکر ادا کرنے ہیں کہ اس سونے رب نے اساں سارے انو ساڑی زندگی دے تاریخ دی ہاڑیاں دے وچوں اج دی دہاڑ دے کچھ لمحے اپنے ولیاں دے قدماں دے اندر بلا کے سانو اپنے سونے نبی دا تے سونے ولیاں دا ذکر کرن دی تے سنن دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک اساں سارے دی حاضری نو قبول فرماوے. اللہ پاک اس آستانے نو تا قیام قیامت آباد اور شاد فرماوے. جملہ مریدین معتقدین متوسلین حضرات جتنے بھی تساں احباب آئے ہو اللہ تعالیٰ سارے نو قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرماوے. میں گناہگار سیاہکار بد کردار دی سعادت ہے اعزاز ہے میرے واسطے. واجب الاحترام عزت معاف جناب قبلہ حاجی الحرمین عزت معاف حاجی محمد فضل رسول صاحب، برادر مکرم فاضل نوجوان مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بشیر احمد باروی صاحب اور جملہ پیر صاحبان دیاں محبتاں شفقتاں میں گناہگار نو حاضری دی سعادت نصیب ہوئی. اللہ میری حاضری نو بھی قبول فرما. مقصد تقریر کرنا نہیں، مقصد حاضری لگوانا ہے. جتنا منو حکم ہویا ہے اس مختصر وقت دے اندر حاضری پیش کرنی ہے. آیا مقدسہ مطہرہ پاکیزہ تلاوت کیتی ہے. اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء خلیل دی جمع ہے. خلیل عربی زبان دے اندر بیلی نو آدن، دوست نو آدن، سجن نو آدن. اللہ نے فرمایا جڑے توڑے دنیا دے دوستن سجنن بیلین یومئذ جدن قیامت دا دیہاڑا ہو سی نا بعضهم لبعض عدو
یہ تواڈے دشمن بن ویسن، تانوں پہچانن تو انکار کر دے سن۔ تساں آکسو یار فلانا محلہ، فلانی گلی، فلانا شہر، فلانا بازار، فلانا علاقہ تیرا میرا اٹھیونا باہونا چلنا پھرنا کھاونا پیونا اکٹھا ہوندا ہے۔ وہ اکسی میں تینوں نہیں جاندا۔ میری بولی تو انہوں سمجھ آمدی پئی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سریکی مینوں کوئی نہیں آمدی تے میری اپنی بولی دا مینوں نہیں پتہ، نہ یہ سریکی ہے نہ یہ پنجابی ہے۔ بہرحال جیڑی بھی ہے سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اردو اچھا بیان کریں گے۔ ذرا جنہوں سمجھ آ رہی ہے سجا ہاتھ چاہو نا ایک دفعہ ماشاءاللہ، جنہوں سمجھ آ رہی ہے سارے انہوں آ رہی ہے ماشاءاللہ، بس اچھی آنکھو چا ذرا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اچھی وعدنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جدن قیامت دا دہاڑا ہو سی، بعدہم لبعدن عدوٌ، اے تو انہوں پہچانن تو انکار کر دے سن۔ تو ساکسو یار تیرا میرا تعلق بڑا پرانا تے تم انہوں پہچانن تو انکار کر رہا سی، بھئی میں تینوں نہیں جاندا۔ یا اللہ اے ساریاں سنگتاں ترٹ ویسن، سارے تعلق مٹ ویسن، ساریاں دوستیاں ختم ہو جاسن۔ اس دا جواب اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب کے اندر اعلان فرمایا، سونے قرآن کے اندر میرے رب نے جواب دیتا۔ اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ماشاءاللہ مزہ آ گیا الحمدللہ۔ جنے جی سنی قرآن نہیں پڑھ دے، ایک قرآن نہیں تے اور کیڑی شے الحمدللہ۔ شعر ساڈا ذوق ہے لیکن سنیا دا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے اور مدینے والے محمد دا فرمان ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر جواب دیتا، یا اللہ اے ساریاں سنگتاں ترٹ ویسن، ساریاں دوستیاں ختم ہو ویسن، سارے تعلقات مٹ ویسن۔ اللہ نے قرآن کے اندر جواب فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا ساریاں سنگتاں نہ ترٹ سن الا المتقین، جڑے متقی لوگن، جڑے پرہیزگار لوگن، انہاں دی سنگت تانوں دنیا چ بھی فائدہ دے سی، قبر چ بھی فائدہ دے سی تے حشر دے میدان چ بھی فائدہ دے سی۔ ہن مینوں اے دسو کہ اللہ قرآن وچ فرما رہا ہے متقی لوگاں دی سنگت فائدہ دے سی، حضور پیر سواگ لجپال متقی ہے نہیں یا کوئی نہ؟ پیر بارو شریف متقی ہے نہیں یا کوئی نہ؟ حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب متقی ہے نہیں یا کوئی نہ؟ پیر مہر علی شاہ متقی ہے یا کوئی نہ؟ بابا فرید متقی ہے یا کوئی نہ؟ غوث اعظم متقی ہے یا کوئی نہ؟ اے یارو اللہ فرما رہا الا المتقین، متقی لوگاں دی سنگت انہوں دنیا چی فائدہ دے سی، قبر چی فائدہ دے سی، حشر دے میدان چی فائدہ دے سی۔ آج لوگ اعتراض کریں دیں جی تساں ولیاں دی شان بڑی بیان کریں دیو، اللہ دے نال ملا دیں دیو، بدبختی ہو بندہ، بد نصیب ہو بندہ جڑا اللہ دے ولیاں دو اللہ دے نال ملاوے۔ نہیں، اساں سنی ہیں، اساں سمجھدے ہیں رب رب ہے، نبی نبی ہیں، ولی ولی ہیں۔ اساں جاندے ہیں کہ جو رب دا مقام ہے، اساں کون ہونے ہیں؟ اللہ دے ولیاں نو اللہ دے نال ملاون والے۔ اے تے اللہ نے خود انہاں نو اپنے نال ملایا ہے۔
اگر ولیاں دی شان بیان کرن دے نال اللہ دی شان دے اندر کمی آویا، اللہ دی شان دے اندر گھاٹا آویا، اللہ دی قسم قرآن دے اندر کدی بھی اللہ ولیاں دی شان بیان نہ کریا۔ قرآن کھول کے دیکھو جگہ جگہ تے اللہ نے اپنے ولیاں دی عظمت نو بیان فرمایا ہے۔ خود رب العالمین نے کسے جگہ تے اعلان کیتا، فرمایا یا سادیو ولیاں دے نیڑے نہ لگو، اللہ قرآن چاہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اچھا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو ایک گل پاس ذرا توجہ کرے آئے، اللہ ہر بندے نو نہیں آکھیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یا ایھا المسلمون، اللہ نے نہیں فرمایا کہ مسلمانوں تسا جناب والا اللہ دے ولیاں دے نیڑے ہو جاؤ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ نے ہر بندے نو اپنے ولیاں دے نیڑے لگن دا حکم نہیں دیتا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے اپنے ولیاں دے نال لگن دا حکم صرف مومناں نو عطا فرمایا ہے۔ کنہاں نو عطا فرمایا بولو؟ کہ اللہ دی قسم اساں گناہگار ضرور ہیں، سیاہکار ضرور ہے، بد کردار ضرور ہے، پاپی ضرور ہے، لیکن اللہ دا بہت بڑا فضل ہے، اللہ نے سانو ایمان دی دولت نال مالا مال فرمایا ہے۔ اسا مومن ہے تے اللہ نے ہر بندے نو نہیں آکھیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ مومنہ نو آکھیا ہے او مومنو میں اللہ دے کلو ڈرو تے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے سچے بندے دے نال ہو جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلامات، آؤ حدیث سنو، قرآن مجید دے اندر اللہ نے فرمایا اِلَّا الْمُتَّقِينَ، نیک لوگاں دی صحبت اور سنگت انہوں دنیا چی فائدہ دے سی، قبر چی فائدہ دے سی، حشر دے میدان چی فائدہ دے سی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلامہ قیامت دا دہاڑا ہومنا ہے، میرے رب العالمین نے اعلان کرنا ہے، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، رب نے فرمانا ہے وَامْتَازُ الْيَوْمَ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، گنہگاروں علیحدہ ہو جاؤ۔ جدن مجرم گنہگار سیاہکار برد کردار لوگ الگ ہو سن، نیک الگ ہو سن، وقت اللہ حکم دے سی جہنمیاں نو جہنم میں ٹر جاؤ، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت پل صراط تو گزر کے اگا جنت ہومنی ہے۔ نبی پاک دے غلامہ جدن جنتی جنت دی طرف جا رہے ہو سن، پل صراط تو گزر سن، انہاں دی نظر تلے جہنم میں پہنچی، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے سن یا اللہ تیری جہنم دے اندر کچھ ایسے لوگ جل رہے ہیں، کچھ ایسے بندے جل رہے ہیں۔ اللہ فرمائے سی کے جے بندے، کیڑے بندے؟ وہ عرض کرے سن کانو یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا ویعملون معنا۔ یا اللہ تیری جہنم دے اندر کچھ ایسے بندے جل رہے ہیں کانو یصلون معنا، جڑے نمازاں ساڈے نال پڑھ دے ہیں۔ بولو جڑے نمازاں، اللہ فرمائے سی ہن کے چاندے ہو یا اللہ کچھ گناہ دی وجہ نال جہنم میں ٹر گئے۔ توجہ میرے والے پاسے کرو۔ طالب علماں نے نعرہ ماریا اللہ تہاڈی جوانیاں نو سلامت رکھے، اللہ برکتاں دے۔ میں جواب نہیں دے سکیا، معذرت وقت مختصر ہے، میں چاہنا زیادہ تو زیادہ گلاں تانوں سنا جاواں۔ کانو یصلون معنا، یا اللہ نمازاں ساڈے نال پڑھ دے ہیں، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، اے روزے ساڈے نال رکھ دے ہیں، وَيَحِجُّونَ مَعَنَا، اے حجاں ساڈے نال کریں دے ہیں، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، یا اللہ اے نیکیاں ساڈے نال کریں دے ہیں۔ اللہ فرمائے سی او میرے نیک بندیو
ہن دسو تساں کے چاہندے ہو؟ عرض کرے سنی اللہ اساں اے چاہنے ہیں جویں دنیا دے اندر ساڈے نال رہن، اج کچھ گناہاں دی وجہ نال جہنم وچ چلے گئے، مہربانی فرما دے جویں دنیا دے اندر ساڈے نال رہن اج جنت وچ وی ساڈے نال داخل ہو جاویں۔ ہائے ہائے نیک بندے اللہ دی بارگاہ چ اکثر یصلون معنا، یا اللہ نمازاں ساڈے نال پڑھ دیاں، جنہاں نمازاں پڑھیاں سن پیر بارو دے پچھوں، جنہاں خواجہ صاحب دے پچھوں نمازاں پڑھیاں، جنہاں نے داتا علی حجویری دے پچھوں نمازاں پڑھیاں، جنہاں نے حضور محدث اعظم پاکستان دے پچھوں نمازاں پڑھیاں، جنہاں نے بابا فرید دے پچھوں، وہ اکثر یا اللہ انہاں ساڈے نال نمازاں پڑھیاں۔ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جے نمازاں پڑھیاں مولوی ڈیزل دے پچھوں، آیا آیا نہیں سمجھ انہاں دا کہ بن سی آجا نہیں جی نماز پڑھنی ہے جتھے مرضی پڑھ لویے جائندے پیچھوں مرضی پڑھ لویے، ہرگز نہیں کسی گستاخ رسول کے پیچھے نماز نہ پڑھ، کسی بے ادب کے پیچھے نماز نہ پڑھ، وہ تیری نماز تیرے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ اگر نماز پڑھنی ہے تو اس بندے کے پیچھے پڑھ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو۔ جڑا حضور دا غلام ہوئے نبی دے گستاخاں دے پچھوں نماز پڑھو تے وقت انہوں امید رکھو ثواب دی، ہرگز کوئی نہ بیکار ہے بے فائدہ ہے۔ اور ساڑھے تے علماء لکھ گئے اپنی کتابوں نے اندر ساڑھی نماز انہاں دی مسجد چی نہیں ہوندی، انہاں دی مسجد چی نماز نہیں ہوندی، ان کی مسجد درار ہے، جس طرح مسجد درار میں بیٹھ کر وہ میرے نبی کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام دیا گستاخیاں تے بے ادبیاں ہوں دیا ہن، اللہ نے فرمایا مسجد نو ڈھا دیو، یا اللہ تیرا گھر ہے، فرمایا میرا گھر اوہ ہو سی جڑے گھر دے وچ بہ کے میرے یار دیاں تعریفاں ہو سی بس۔ ہوئے مسجد اللہ دا گھر تے ہوئے نبی دیاں گستاخیاں تے نبی دیاں بے ادبیاں، ساڑھے بزرگاں نے سانو سکھایا نہیں، اساں ادب والے احترام والے الحمدللہ۔ توجہ ہے یار یا کوئی میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا اونچی آنکھو رضی اللہ تعالی، اور سنیو اپنی قسمت تے ناز کرو، اللہ نے احمد رضا سانو عطا فرمایا، اللہ نے اعلیٰ حضرت سانو عطا فرمایا، انہوں دے سارے مولویاں نے رل کے ایک فتاوہ لکھیا، نا نہیں لینا جو جگہ پا کے آستانہ پا کے فتاوہ لکھیا تے او دیاں جلداں بڑیاں 8، ساڑھے کلے اعلیٰ حضرت نے فتاوہ لکھیا تے جلداں بڑیاں 32، کتنیاں جلداں بڑیاں بولو 32 جلداں بڑیاں ہیں، احمد رضا نو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ علامہ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ لاہور دے بہت بڑے عالم دین ہیں، او کوئی میری بولی سمجھ امدی پہ یہ یار یا چلو شکر ہے اللہ برکتاں عطا فرماوے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلام علامہ شہاب الدین لاہور دے بہت بڑے عالم آپ فرمائندے کہ میرے دل وچ خیال آیا بھئی ونیاں تا صحیح احمد رضا نو ویکھاں تا صحیح بھئی احمد رضا ہے کی ہو جیا اتنا جو وڈا نا ہے اعلیٰ حضرت دا تے ونیاں دیدار تا کراں زیارت تا کراں آپ فرمائندے میں لاہور چو چلدا بریلی شریف پڑ گیا، بریلی شریف ہندوستان دا ایک محلہ ہے، اتھے پہنچے ابھی احمد رضا دا دیدار کرنا آیا، اتھے کھوئے پانی بھرندے کھلوتے ہیں لوگ، مرد عورتاں بچے بچیاں، لوگ پرانے دور میں کھوئے تو پانی بھرندے ہیں، سن 1921 تو بھی پہلے دی گالے 1921 دے اندر اعلیٰ حضرت دا وصال ہے پی اور توجہ ہے کھوئے تو لوگ پانی بھرندے ہیں، میں اپڑے آئے کھو تو لوگ پانی بھرندے کھلوتے ہیں، میں انہوں اثر دی نماز دا ٹائم ویندہ پی آئی، میں خیال کوئی ایو جیا موقع بنے جو نماز پڑھ لواں وضو کر لواں پانی مل جاویا تیر بچیاں دا راش آئی مرداں عورتاں ڈھیر کھلوتیاں بڑا پریشان بے نماز دا ٹائم ویندہ پی ہے، پتہ لگا پیر اوہ چنگا عالم اوہ چنگا جڑا نماز پڑھے، بولو جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ اسا سنیاں دا پیر ہم اس کو پیر نہیں مانتے، جو بے عمل ہو وہ ہمارا پیر نہیں ہے۔ اساں سنی پیر کنہ نو منینے آئے، عارفان دے امام نے سانو دسیا، سخی سلطان باہو نے سانو دسیا پیر کیوں دیا ہوئے، آپ نے فرمایا مرشد کاملی جڑا
آلہ حضرت امام علیہ سنت نے جڑیاں فتاوی رضویہ شریف وچ شرطاں لکھیاں نا مرشد دیاں تو پڑھو چا تہاڈا ایمان تازہ ہو جاسی بس۔ آلہ حضرت علامہ فرماتے علامہ شہاب الدین، میں دلی اتھے بریلیہ پڑھیا، میں کہا بھی آلہ حضرت دا دیدار کرو، کھو تو لوگ پانی بھرندے کھلوتے ہیں، ادھر نماز دا ٹائم ویندا پیا، میرے دل وچ خیال آیا بھئی انہیں پانی مل جاوے میں وضو کر لواں، تے تھوڑی دیر بعد ویکھیا مرد عورتاں بچے بچیاں سارے چلے گئے، ایک بال ہے جن دی 8-10 سال عمر ہے وہ پانی بھرندہ کھلوتا ہے۔ میں او دے نیڑے ہویا، میں کہا بیٹا مہربانی کر اے مینوں پانی دے چا تے مینوں وضو کرا چا جو میں نماز پڑھ لواں، جو دیگر دی نماز بڑی اہم نماز ہے تے ٹائم ویندا پیا ہے، او توجہ ہے ٹائم جاندا پیا میں نماز پڑھ لواں۔ او بال مینوں آدا ہے پہلے تا تساں اپنا تعارف کراؤ جو تساں ہوندے کون ہو، میں تانوں ایتھے بریلی وچ پہلے کدی ویکھیا نہیں۔ علامہ شہاب الدین فرمائیں میں بندہ ٹیٹ ہو کے اپنا تعارف کرایا، میں کہا میں علامہ مفتیاں لاہور چوں آیا تے احمد رضا بریلوی دا دیدار کرن آیا، زیارت کرن آیا جن۔ آپ فرمائیں میں چنگا ٹیٹ کر کے اپنا تعارف کرایا، چنگے لقب شکب دے کے، کیونکہ اج مولویاں نو لقب شکب نہ دیوی میں تو مولوی ٹھر دے نہیں، آدھر چنگے لقب دے کے ساڑھا نا اعلان کرو۔ مفتی دا نا تا آج ماشاءاللہ لفظ تا بڑا مشہور ہو گیا ہے نا، ہر بندہ جو مفتی بنیا ودا ہے نا، ہائے ہائے توجہ ہے۔ آج اردو کی 2 کتابیں پڑھ کے یہ لوگ مفتی بن گئے، شیخ الحدیث بن گئے، علامہ فہمہ بن گئے۔ اے بدبختو تم اردو کی کتابیں پڑھ کے نبی پاک کی گستاخیاں کرتے ہو، ذرا ہزاروں سال پہلے جو عربی زبان میں کتابیں لکھی گئیں جن کتابوں کا تمہیں نام بھی نہیں آتا ان کتابوں کو پڑھو، تمہیں نبی کی شان بھی نظر آئے گی، اللہ کے ولیوں کی شانیں بھی نظر آئے گی۔ نہ آکھو سبحان اللہ، کوئی گل نہیں تس اللہ برکتاں عطا فرماوے۔ وقت تھوڑا ہے، گلاں دیر سناونی ہیں لیکن یہ گل مکمل کریے چا۔ علامہ فرمائیں میں آکھیا میاں میں چنگے تعارف کرایا، او بال مینوں آدھا جنے تساں عالم ہو، میں آکھیا ہاں عالم ہاں، آدھا جنے تساں تا اپنے آپ نو عالمہ دیو تے میرے نزدیک تساں جاہل ہو جانے۔ آپ فرمائیں میں حیران ہو گیا بے نکا جی بال ہو کے تو مینوں جاہل آکھ گیا۔ وہ میں آکھیا کیوں یہ کیوں مینوں جاہل آکھ، تینوں ماں پیو تمیز نہیں سکھائی؟ اس آکھیا سکھائی ہے تو مڑ مینوں کیوں جاہل آکھائی؟ اس آکھیا عالم تو بنیا ونہ ہے تے تو امدے نال مسئلہ ہی غلط بیان کیتا ہے، تینوں جاہل نہ آکھاں تا کی آکھاں؟ آپ فرمائیں میں حیران ہو گیا بھئی میں کیڑا مسئلہ بیان کیتا ہے؟ میں تو چھوڑ نو ایو آکھیا بھئی مینوں پانی دے وضو کرا میں نماز پڑھا، میں تینوں گل ہی کائی نہیں کیتی تے میرے تے فتوے ٹھوکی کھلوتا ہے۔ وہ میں آکھیا کیا فتوہ کیا مسئلہ؟ آدھا تو عالم ہے تے تو غلط گل کیتی ہے، تو آکھیا بھئی مینوں پانی دے تے مینوں وضو کرا، تے عالم تو ہیں تے تینوں مسئلے دا پتہ کوئی نہیں، بغیر کسے شرعی عذر دے، بغیر کسے وجہ دے، بغیر کسے بیماری دے، بغیر کسے تکلیف دے، اگر وضو دے وچ کسے غیر کولوں مدد لئی جاوے تا وضو مکروہ ہو ویندا ہے۔ کائیں نہیں سمجھ آئی تو کائیں نہیں سمجھ۔ غیر کولوں مدد لون نال وضو کی ہو جاندا ہے؟ ہاں بندہ بیمار ہوئے مدد لے سکتا ہے، پیر مرید کو مدد لے سکتا ہے، جو پیر دے وضو نو ویکھ کے مرید نو وال آ جاوے۔ توجہ ہے، استاد مدد لے سکتا ہے جو استاد دے وضو نو ویکھ کے شاگرد نو وال آ جاوے۔ آپ فرمائیں میں حیران ہو گیا بھئی نکا جی بال ہو کے تے ایڈی بڑی کیچ واگی ہے جڑے میں چکتا ڈاڈھا گیا ہوں، پریشان تا میں ڈاڈھ ہویا ہوں، شرمندہ تا میں ڈاڈھ ہویا ہوں بھئی گل تو دی ٹھیک ہے بھئی بغیر وجہ دے وضو وچ مدد لونا جائز نہیں۔ میں 4 آنے جیبی چو کڈے، پانی اس لئے مولی وکدہ آئی، لوگ دور دور نن بھرن ویندے تو ہم لے لیندے ہیں، بچے فطرتی طور تے پیسے دے لالچی ہوندے میں جا اور تلی تے 4 آنے رکھے، میں کہا میرا پوتر وڈا مفتی نہ بان تو علامہ نہ بان، اے پیسے پھاتے پانی میں نو دے، میں آپ پہ وضو کر لے ساں ڈھیر گلہ نہ کر۔ علامہ شہاب الدین فرمائیں او بال انہیں تلی تے پیسے لے کے کھلوتا ہے تے میرے منہ در ویکھ کیا دے اگے تے میں نو شک آئی تے ہون پاک ہو گیا۔ کیا بات توجہ ہے، کوئی سبحان اللہ مل سکتی ہے؟ کوئی گل نہیں، جمعرات جو میں نو آپ چھٹی کریں نا تو سہی سبحان اللہ دی چھٹی کر لو۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں میں حیران ہو گیا، میں کہا ہائے ہون کے ہی گل ہو گئی ہے، اس آکے اگے تو یہ غلطی کیتی ہے، ہون دویا کامی غلط کیتی کھلوتا جنہیں کیا پیسے دیتے نہیں مینوں تے لیندہ پیا میرے کولو پانی تے عالم تا تو بنیا ونا ہے تے تینوں مسئلے دا پتہ کوئی نہیں، جڑا نابالغ بال ہوئے چھوٹا بچہ ہوئے حالے بالغ نہ ہوئے ہوئے او دنال خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے۔ آئے ہائے میں اور چھٹی دینا تو سا کل سبحان اللہ خیا چاہ
جیڑا چھوٹا بال ہوئے وہ دنال خرید و فروخت کرنا. اللہ دی قسم علامہ شہاب الدین فرماتے ہیں میں اس بچے کے قدموں میں گر گیا. میں نے کہا بتا کہیں احمد رضا بریلوی تیرا نام تو نہیں ہے, کہیں اعلیٰ حضرت تو نہیں ہے. اس بچے کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے, رو کے کہتا ہے میں اس بندے کا بیٹا ہوں جو اعلیٰ حضرت کے گھر کا نوکر ہے, جو اعلیٰ حضرت کی جوتیاں اٹھاتا ہے, جو ان کا خادم ہے. آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا, اگر اللہ نے احمد رضا اعلیٰ حضرت کے گھر کے نوکر کے بیٹے کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے تو رب نے احمد رضا کو کتنا علم عطا فرمایا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, آستانہ علیہ پیر سراج شریف, آستانہ علیہ پیر بارو شریف, فیضان رضا, فیضان رضا, تاجدار ختم نبوت. زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. دو دفعہ زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. سنیو, دعا کرو, دعا کرو, اللہ انہاں دیوانیاں دی حفاظت فرماوے, اللہ انہاں پروانیاں دی حفاظت فرماوے, اللہ ساڈے حکمرانوں نو ہدایت عطا فرماوے. اے ملا, تو جب بھی نکلا, تو وزارت کے لیے نکلا, تو عہدے کے لیے نکلا, تو کرسی کے لالچ میں نکلا, توجہ ہے میری گل والے پاس یار. مولوی ڈیزل تو جب بھی نکلا ہے نا کرسی کے لیے نکلا ہے. ہن پی ڈی ایم بنا کے مشرف دے نال فٹ, زرداری دے نال فٹ, نواز شریف دے نال, تے ہن عمران خان جو منہ نہیں لایا تے ہن مولوی ہویا ودا ہے پاگل. نہیں سمجھ آئی تھا. ہن عمران خان منہ نہیں لایا, اگے پچھلی دفعہ بھی زور لایا سو پی ڈی ایم بنا کے تے جلسے تے دھرنے دھرنیاں دتیاں سو, کچھ نہیں بنیا. ہن مڑ جناب والا ہن مہنگائی دا بہانہ بنا کے تے ہن اے ڈرامہ لائی کھلوتا ہے, ہن جلسے تے دھرنیاں تے دھرنے تے ریلیاں کڈی کھلوتا ہے. اے ملا, تو جب بھی نکلا ہے تو وزارت اور عہدے کے لیے نکلا ہے. ہمارا بابا خادم رضوی جب بھی نکلا وہ وزارت کے لیے نہیں نکلا, ختم نبوت کے لیے نکلا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, من سب نبی, من سب نبی, من سب نبی, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. آستانہ عالیہ بارو شریف, آستانہ عالیہ بارو شریف, تشریف رکھو, جزاک اللہ, سلامت رہو. اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے, آستانہ عالیہ بارو شریف کے خانوادے نے, ان صاحبزادوں نے, ان جانشینوں نے خدا کی قسم مسلک حق علیہ سنت کا حق ادا کر دیا ہے. ہر موقع کے اوپر انہوں نے غیرت و حمیت کا مظاہرہ فرمایا, کبھی ڈاما ڈول نہیں ہوئے. جہاں ضرورت ہوتی ہے یہ شہزادے وہاں موجود ہوتے ہیں. اہل سنت کو اتحاد اور یکجا کرنے کے لیے ان کی کاوشیں سب کو علم ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صاحبزادگان کو لمبی اور خضری عمر عطا فرمائے. اور جو عقیدے کی غیرت ہے اور جو مسلک کی غیرت ہے, یہ میں کشامت کر کے نہیں جا رہا. علامہ بشیر احمد صاحب جانتے ہیں, پورے ملک میں ہم پھرتے ہیں, علماء کے پاس بیٹھتے ہیں, جب بھی مسلک اور عقیدے کی بات آتی ہے پیروں میں سے سب سے پہلے آستانہ جو آگے ہوتا ہے وہ بارو شریف کا آستانہ. بڑے بڑے پیر بک گئے, مال لے کر بک گئے, اپنے ایمانوں کا سودا کر لیا, اپنے عقائد کا سودا کر لیا, بک گئے, مال اور متاع دیکھ کر چلے گئے. لیکن سلام ہے ان شہزادوں کو جو اہل سنت کے موقف کے اوپر چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے, ذرا بھی نہیں متزلزل ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اور سنیو, فخر کرو کہ یہ مشائخ پیر, آج کل پیران دے تسی حالات تے ویدے پہ ہو نا, اللہ دی قسم ہے 2-3 گدیاں جو ہمارے بیٹھے, شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہیں, دیگر سعید الدین شاہ صاحب بیٹھے ہیں, جناب والا نور الحق قادری شاہ صاحب بیٹھے ہیں, کہ نور الحق قادری صاحب موجود ہیں. یارو یہ اتنے گدی کے نشین اور اتنے وزیر ہمارے لئے پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہیں, کوئی ایک تو ہوتا جو آواز اٹھا دیتا, کوئی ایک تو ہوتا. لیکن سب کو اپنے عہدے پیارے ہیں, اپنی وزارتیں پیاری ہیں, لیکن یہ عہدے
یہ وزارتیں یہ چند دن کی مہمان ہیں، یہ چلی جائیں گی، عدالت مصطفیٰ آنے والی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں تم نے حاضر ہونا ہے، کس منہ سے حاضر ہوگے تم؟ اتنے بندے شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، 3 بھائیوں کو پچھلے دنوں لاہور کے اندر شہید کر دیا گیا۔ یار وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کو پیار نہیں ہے اپنی اولاد سے۔ آج ہم اپنے مدرسوں میں چھپے بیٹھے ہیں، مدرسوں میں چھپے بیٹھے ہیں، مسجدیں میں میری چھٹی ہو جائے گی، اگر کوئی بات کریں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یارو جو لاکھوں کی تعداد میں اپنی جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کر جا رہے ہیں، زور لگا لیا ان لوگوں نے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ 2.25 کروڑ بندہ بابا جی خادم رضوی کے جنازے میں آیا، کیا وجہ ہے؟ اس کے پلازے تھے، اس کے مربے تھے، اس کی کوٹھیاں تھیں، اس کی گاڑیاں تھیں، کیا کچھ تھا اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے استاد محترم، میرے کلاس فیلو علامہ بشیر احمد صاحب، آپ جانتے ہیں جب ہم استاد محترم علامہ شیخ القرآن مولانا محمد منظور احمد صاحب میروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نما جنڈا والا والے اور کے پاس پڑھا کرتے تھے، تو ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، بیٹا بندہ کام نہیں کرتا، بندے کا اخلاص کام کرتا ہے۔ اللہ دی قسم بابا خادم رضوی دا جنازہ 2.25 کروڑ بندہ اے سانو میسج دے کے گیا، اے پیغام دے کے گیا، ایک بار تو ہو جا سوہنے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے، ایک بار تو ہو جا سوہنے دا، پھر ساری خدا تیری ہے، آ کریے ذکر محمد دا، ادھ وچ بھلائی تیری ہے۔ مسلمانوں اپنے اندر غیرت پیدا کرو، یہ چند دن کی زندگی ہے، مر جانا ہے ہم نے، کس منہ سے ہم حضور کے دربار میں حاضر ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ توجہ ہے میری گل دی طرف یار؟ جنہوں نے قربانیاں دیتیاں نے، جنہوں نے حضور دے نام دیتے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیتا ہے، اللہ دی قسم ہے دنیا بھی کامیاب ہے، قبر بھی کامیاب ہے، حشر بھی کامیاب ہے۔ نبی پاک نے اعلان فرمایا، بلال جی سونیا، فرمایا جا مدینے دی گلیاں دے اندر اعلان کر، ہو کالا آواز مار، جے جنت لینی ہوئے آ جاؤ، حسنین دا نانا زہرا دا بابا جنت تقسیم کر رہا ہے۔ میں عرض کرنا ہے جنہاں نے تن من دھن حضور دے ناتے وارے آئے، حضرت بلال نے ہوکا لایا، حضرت بلال مدینے دی گلیاں دے اندر گئے، او لوگو یہ جنت لینی ہوئے آ جاؤ، حسنین دا نانا جنت بن رہی ہے، مرد آ گئے، عورتیں آ گئی، بچے آ گئے، بچیاں آ گئی، بڈھے جوان آ گئے۔ اللہ دی قسم صحابہ دا بھی عقیدہ ہے، صحابہ دا بھی عقیدہ ہے، آج جنت بڑا بڑا والا رب ونڈن والا محمد کسے صحابی نے اعتراض نہیں کیتا کہ جنت اللہ دے واسطے، جنت اللہ نے دے ونیے، حشر دے دیہاڑے نانا سارا مدینہ حضور دے قدمہ دے اندر کٹھا ہو گیا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ جنگ لڑو، جنگ بدر آ گئی ہے، مسلمانہ تے کافران دی پہلی جنگ لڑو، جڑا جنگ لڑسی انہوں جنت ملسی، انہی جنت دا میزامنا۔ اللہ دی قسم ہے کسے صحابی نے نہیں آکھیا سونے یہ جنگ لڑ کے جنت ملنی آئی، حضرت بلال نو آکھو اس ویلے جنگ دا بھی دسیا، اسا گھر چو بہر بھی نہ آوی نانا۔ اللہ دی قسم صحابہ دا کیدا ہے، تن مروارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن مروارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے۔ ایک دفعہ سارے مل کے پڑھ لو، ذوق پیدا ہو جائے۔ تن منوارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن منوارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، یا مولا ایک بار
کملی والے کا۔ اور سنی اپنی قسمت تے ناز کرو، اللہ نے سانو سچا تے سچا عقیدہ عطا فرمایا۔ اصل نہ رافضی ہے نہ خارجی ہے، یہ معتدل ہمارا عقیدہ ہے۔ ادھر جاؤ گے رافضی بن جاؤ گے، ادھر جاؤ گے ناصبی بن جاؤ گے، خارجی بن جاؤ گے، درمیانہ عقیدہ۔ ہماری ایک آنکھ کا نور محمد کے صحابہ ہیں اور دوسری آنکھ کا نور محمد کی آل ہے۔ توجہ ہے؟ آج سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے لوگ، کوئی صحابہ کے بارے میں بکواسے کر رہا ہے، کوئی حضور کے گھرانے کے بارے میں، کوئی یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے۔ نہیں، عقیدہ وہی سچا، سچا، خالص، مخلص، سچا جو احمد رضا نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ بات لمبی نہ ہو جاوے، ذرا توجہ۔ حضور نے فرمایا بلال جا اعلان کر۔ حضرت بلال نے اعلان کیتا، مدینے دے لوگ حضور دے قدمہ چاہ گئے۔ پتہ چلیا لوگاں دا عقیدہ ہے جنت دا اللہ نے بڑھائی ہے، بڑھڑی مدینے والے نے ہے۔ حضور نے فرمایا بچے چلے جاؤ، بچیاں چلیاں جاؤ، عورتاں چلیاں جاؤ، بڈھے چلے جاؤ، جوان بہ جاؤ، جنگ لڑنی ہے۔ سارے صحابہ بہ گئے، مرد عورتوں چلے گئے، بڈھے چلے گئے، بچے بچیاں چلے گئے، سارا مدینہ خوش ہے۔ لیکن ایک گھر ہے جن اندر ایک عورت اکھاں چوں آنسو بہا کے رو رہی ہے، کاش کوئی میرا پتر بھی جوان ہوندا، کوئی بھرا ہوندا، خالد ہوندا، حضور دے نال جا کے جنگ لڑدا، بدر دے میدان دے اندر اگر شہید ہو جاندا میں شہید دی ماں بن جاندی، اگر جت کے واپس آ جاندا میں غازی دی ماں بن جاندی۔ دو پتر نے، ایک دا نام آج ہے، دوسرے دا نام عبد ہے۔ انہیں کھیڑ دے گھر دے اندر داخل ہوئے، ویکھیا ساڈی ماں دی اکھاں چوں آنسو رو رہی ہے۔ ایک ماں دے سجے گوڑے نال، دوسرا کھبے گوڑے نال بہ گیا۔ آدن اماں جنہ ماں دے پتر ہو جاویں انہاں دا رومن مک ویندا ہے۔ جنہ دے پتر ہو جاویں انہاں دا رومن، کہ سونڈ اللہ کدے گیا ساری باہر گیا، چاہ پیون گیا، چلو اچھا خیر ادھر ہی حق بندا ناشتے نہ چلے، تساں تے رج کے آئے بیٹھے ہون وہی کام۔ اللہ برکتاں عطا فرماوے۔ نبی پاک دے غلاموں ذرا توجہ فرماؤ۔ حضور نبی کوئی گل نہیں، چھوٹے مولویاں دی ویری انہی ہوندا، کوئی بڑا مولوی بیٹھا ہویا تو موڑ بن کے بھی کھاوے آ، جو چھوٹے مولوی ہیں کوئی گل نہیں، چل نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ پیر سواق شریف، آستانہ علیہ پیر بارو شریف، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ اللہ دی قسم ہے، علامہ بشیر صاحب جاندے نے ساڈے کبیر والے اس آستانے دا بڑا فیض ہے۔ ایک او دور آئی، ایک او دور آئی، ایک او دور آئی بھی کبیر والے دے لوگ بعض جنازہ جو پڑھے نا جنازہ تے منجی چاہ کے اینج بھجدے آن جو میت اٹھی کے ناندے گل پوندا، توجہ رے این بھجے کوئی منجی چاہ کے یا ان سلام پھیرنا، این چار مش ڈنڈے قسم دے مولوی تیار کھلوتے ہوندے ہیں، وہ منجی دے پاویاں نو چاہ کے انج بھجدے ہیں جو گل پمدا میت۔ اے پیر صاحب دا فیض اتھے علماء نو لے جا کے محفلاں کرا کے لوگاں نو عقیدہ سمجھایا۔ اللہ دی قسم ہے او محفلاں ہویاں تے وت او علماء گئے جنہاں نے لوگاں نو عقیدہ دسیا۔ اج خدا دی قسم ہے سنیت دا پرچار ہے۔ ایک دور ہے جدن نیازی صاحب اور نورانی صاحب نو اتھے تقریر نہ کرن دتی گئی، یا رسول اللہ آخنا جرم ہے، اے انہاں لوگاں دا فیض ہے۔ اج کبیر والا دے در و دیوار دے وچوں یا رسول اللہ دیا صداواں آ رہی ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اے اللہ، اور اے کاروباری پیر نہیں، وڈیاں والے پیر، اے تو پیر خواجہ صاحب کو آ گیا نا بندہ پیر دی وہ لمن جان دیو یا کشا دیمونی جان دیو۔ آپ نے فرمایا کہ شلوں ہے سونا غریب بندہ، میرا دل آئی مکہ مدینہ ویکھاواں تے حج دا موسم اگوں آ گیا تے پیسے کول کوئی نہیں، پیر اور کڈھے جے وچوں اٹھاں نے تے اللہ وانجا فرمایا تلی تے رکھ لا، اٹھاں نے نہیں وانج حج کر۔ ہن اج دا مرید ہویا تا آکھیا پیر ہی ہلیا بیٹھا ہے، نہیں سمجھ آئی تانوں بھئی اٹھاں نال حج ہوندی، عقیدہ چنگا ہے، ٹر پیا اس لے بحری جہاز ویندا نے سمجھ رہا وڑ گیا جہاز دے وچ، جہاز ٹر پیا، کپتان آ گیا، ہاں بھئی پیسے دیو، ٹکٹ دیو بھائی۔ ہو سکتا میرے کو تو یہ پیسہ نہ پاگل ہو گیا، مکے مدینے حج کرن جا رہے تھے، ہو سکتا میرے کو جو ہے نہیں ہے، میرے پیر میں نے دیتے ہی ہے۔
وہ رولا پی گیا سارے جہاز بندے آخیا یار کی نے آدھے 8 آنے نال انہیں آخیا یار کملے نو جاون گے 8 آنے نال ہی کوئی بہندا چلو آ گیا ونجن گے کملا بن کے اپڑ گیا حج کر کے واپس آ گیا موڑ انہیں کملا بن کے آ گیا پیران سنیا حج کر آیا جی توجہ ہے یار یا کوئی نہ بس کر آیا جی سونا کر آیا فرمایا مڑ میرے 8 آنے تو مینوں دے چاہ گل کرنا مطلب ہے عقیدت اچھی ہوئے محبت اچھی ہوئے ہاں جی سب کچھ ملتا ہے کیڑی شے جڑی اللہ والیوں کو نہیں ملتی آج ان بدبختوں نے بتوں والی آیات کو اللہ کے ولیوں کی قبروں کے اوپر فٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ قبریں کچھ نہیں دے سکتی یہ دربار کچھ نہیں دے سکتے اے بدبختوں وہ بت ہیں جو کچھ نہیں دے سکتے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ کی عطا سے سب کچھ دے سکتے ہیں بے شک حضور علیہ السلام گل لمبی نہ ہو جائے ٹائم مکدا پیا ہے تے ایتھے ٹائم ایڈی پابندی ہے جو فوجی ٹائم ہوندا ہے علامہ بشیر صاحب ویکھے نا نہیں جناب والا ڈنڈا ہاتھ لے بیٹھے ہوندے ماشاءاللہ اللہ برکتاں تا فرماوے منٹ میرے رہ گئے صرف 6-10 بجے تائیں حکم آئی 2 منٹ پہلے میں مکیسا چا چلو یہ گل مکمل چکری حضور نے فرمایا بھائی چلے جاؤ سارا مدینہ اما جنہاں دے پتر ہو جاویں انہاں دا رومن تے جڑے پتر سوانیاں دے سامنے کھلو کے ماں پیو دی بےزتی کرن اج سوانی کول آمے شامل تھکا ہار ہویا تے تیرے پیو ماں چپ نہیں کریں دے انہاں دی زبان بڑی لمبی ہے تے میری ہمت میں انہاں نال گزارا کریں دی پئیاں کئی ہور ہووی آ تے چھوڑ کے ہی وگ جاوی آ تے تو ایڈا بدبخت ہے اما بابے کولوں نہیں پوچھدا اما گل کے ہے ابا گل کے ہے تو سوانی دے سامنے کھلو کے ماں پیو دی بےزتی کرنا ہے وہ چٹی داڑی والیا بابا تے چٹے والا والی ماں چپ ہو جاندے نے کوئی گل نہیں اساں برداشت کر لی سائیں ساڈی وجہ نال ساڈے پتر دا گھر او ظالما ماں پیو کولوں بھی پوچھ لیا کر ماں گل کے بابا گل کے انہاں دا بھی خیال رکھیا کر انہاں دا بھی حق ہے یا اے مر ویسن موڑ انہاں دی قدر تے تینوں پتہ لگ سی اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے میرا اماں جنہاں دے پتر ہو جاویں روون مک پیندے روندے کیوں ادی کاش کو میرا پتر جوان ہوئے آ بدر دے میدان جاوے آ میں شہید دی ماں اماں عمرہ چھوٹیاں ہیں جذبے تو وڈے اجازت دے ماں نے امامہ بنوایا ہاتھ دے اندر تلوار پکڑائیا چلی دو میں بھرا چل دے حضور دے دربار دے اندر آ گئے میرے نبی نے ویکھیا 2 ننے منے بچے حضور نے اشارہ فرمایا ادھر آؤ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے حضور نے فرمایا ادھر آؤ کیویں آئے ہو سوڑا نال جاونا ہے حضور نے فرمایا کھیڑ نہیں ہے جنگ بالاں دا کام نہیں سونا اساں تے جاونا ہے بچیاں کیتی نا ضد تے حضور نے فرمایا چلو اچھا مڑ بڑے نو اجازت ہے تے نکے نو اجازت ہے بڑا جاوے چھوٹا کوئی نہ ہن بڑا بڑا خوش پہ مینوں نکے آکھیا بھئی مینوں اجازت ملنی چاہیے اللہ دی قسم ہے جے منگن دا وال آوے نا تے ملدا ضرور ہے والمدا نہ آیا قطادہ حضور دی بارگاہ سونا اکھ لینی حضور نے فرمایا اکھ لینی جنت تے والمدا سو اج سانو کوئی فون کرنا مولانا بشیر صاحب باروی صاحب تواڈے درس واسطے نا 2 گٹو رکھی بیٹھا ایک گٹو دھانج دا تے ایک کڑک دا کیڑا لینا ہی نے ہن اساں مولوی اعزاز صاحب کوئی ہو جے طریقہ ہوے بے دوہے ٹیر لویے توجہ اے دو اے وکھری گل ہے جو ساڈی قوم دین دی نہ انہاں نو زکات دا پتہ ہے نہ عشر دا پتہ ہے ہاں جی کسے گل دا پاؤ مرے 19 حصے تیرے تے حلال ہیں 20 حرام ہے ہن سبحان اللہ نہیں نکلنی تواڈی ساڈی قوم نہیں یہ گلاں سننا چاہندی 19 تیرے نہیں 20 بلکہ ایتھے تا داواں ہو سی سائیں یہ تو فصل رلا ملا ہے چلو جتھے فصل بارش نال ہوندی ہے اتھے 9 حصے تیرے داواں حصہ رب دے ناں تے تے جتھے پانی مول لگدا ہے اتھے ہے یا 20 حصہ 19 تیرے تے 20 رب دے ناں دا اے دتا کر مدارس مساجد مدارسیاں نو اپنے مضبوط کر غریباں یتیماں نوں وقت ہویا تو میں تفصیل دساں ٹائم ہو گیا میرے نبی پاک دے غلامو اے ضروری ہے دتا کر پوچھو منی آئی حضور نے فرمایا ادھر آؤ جی سونے حضور نے فرمایا بڑے نو اجازت ہے نکے نو کوئی نہیں نکے آکھیا کوئی ترلا کراں اچھا یا رسول اللہ توانو اتھے ہمت والے بندیاں دی لوڑ ہے نا حضور نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ میرے بڑے بھرا تے جاونا ہے تساں اجازت دے چھوڑیے ہے میرے نالوں اے وڈا لیکن طاقت چے دے نالوں میں ڈھیر ہی نے آیا سبحان اللہ حضور نے فرمایا اچھا جی حضور نے فرمایا او کیویں یا رسول اللہ اے دی تے میری چکرا وہ کشتی جے میں ہار گئی ہوں تو مڑ تو دوبارہ نہ آکساں جے میں جیت گئی ہوں تو مڑ تو میرا حق بن دے
فتبسم حضور مسکرا حضور نے فرمایا اچھا چلو بھائی لڑو کشتی گول دائرہ بن گیا ادعا دے صحابہ بہ گئے مسند صدارت نبیوں دا نبی آ گیا اے معاذ اور معوذ میں تمہاری قسمت کے اوپر قربان جاؤں کشتی دو بھراواں دی ہوندی پئی ہے ویکھن والے صحابہ ہن مہمان خصوصی نبیوں دا سردار ہن دو بھراواں دے ہتھاں 'چ ہاتھ پایا نا تے چھوٹے بھرا دی اکھاں 'چوں آنسو آ گئے رومن لگ گیا تے وڈا آدا جے لڑ نہ ہو سکدا تے مڑ حضور نو آکھیا کیوں ہوئی آیا رو کے آدھا سونا میں لڑے نہیں آیا وڈے چھوٹیاں تے احسان کریں دے رہے ویندن آج ایک منت تلا چا آج ایک احسان تلا چا آج اپنی کانڈ تلوا چا تاکہ مینوں حضور دے نال جاون نصیب ہو جاوے جلے چھوٹے نے وڈے دے کان ہن ٹائم مختصر ہے میں جلدی عرض کر رہے ہیں ٹائم ہو گیا تے چس نال سناوا مزہ آویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا تے نال بیٹھا یار غار والمزار سونا صدیق ہائے 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 کون بولو صدیق صدیق صداقت کا انمول نگینہ ہے صدیق صداقت کا سارے یار نبی دے سونے تیلے کوئی اینا چارہ ورگا نہ جان نثار ورگا نہ کوئی آیا نہ کوئی آسی اے نہ حبدار ورگا اعظم شان صدیق کی دسا ایکو یار ہزار ورگا حضور نے فرمایا ابو بکر جی سونا یہ ویکھے نکا وڈے دے کان وچ کیا دا کھلوتا ہے ابو بکر صدیق آکھا واللہ عالم ورسولو سونیا تساں جانو تے تہاڈا رب جانے ہم وقت مختصر ہے میرے نبی دے غلاموں بھرا دے ویرا وڈے چھوٹے تے احسان کریں دے رہ جاندے رج منت لا دے کرم نوازی فرما دے اپنی کنڈ لوا دے تاکہ مینوں بھی حضور نال جاونا نصیب ہو جاوے ہر کہیں دے بھرا غازی عباس ورگے نہیں ہوندے خیال کیتا کرو آج بھراواں کولوں کوئی چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں ہو جاویں نا ورکے نہ پاڑے کرو کدھا نہ پائیاں کرو رولے نہ مکا چھوڑے کرو خطہ ختم نہ کیتا کرو چاہ جنہ دے آنکھیں لگ کے بھراواں کولوں منہ موڑی ودیو نا اللہ نہ کرے تیرے کوئی اوکھا ویلا آ جاوے سارے چھوڑ ویس نہیں ایو بھرا ہو سی یا جڑا روندا ہی ودا ہو سی تیری مدد ہی کریندا ہوندا ہو سی بھراواں کولوں تعلق نہ توڑیا کر توجہ ہے یار یا کوئی ہر کسی کے بھائی غازی عباس جیسے نہیں ہے سکا بھرا ہے ہکو باپ دا بیٹا ہے لیکن جدن بھی کہیں پوچھیا دس حسین نال تیرا رشتہ کیڑا رو کیا دے میں حسین دا نوکر ہاں پیا کدی نہیں سو آکھیا میں بھرا ہاں ادا میں نوکر ہاں احسان کر کنڈ لوا وڈا بھرا جان بوجھ کے تلے ڈھے پیا چھوٹا سینے تے سوار ہو گیا بازو چاہ کے نعرے مریند ہویا بھجد ہویا دوڑ ہویا سونے دی بارگاہ چاہ گیا یا رسول اللہ ہون تا اجازت دیو میرے غیب جانن والے نبی نے فرمایا اجازت تا میں دینا لیکن یہ دس بھرا دے کانچ کے آکھے آیا کانچ کے آکھے آیا میرا دل آدھا ہے میرا دل آدھا ہے اس ایو گل کی تھی اسی لگیاں موجاں ہون لائی رکھی سونے وقت اجازت نہیں دیندہ اگر جا کے وہ تو نہ بھراما کے کیتا تے کہ معاملہ ہویا اللہ میری حاضری قبول فرماوے میں بار دیگر شکریہ ادا کردہ صاحبزادگان جملہ دا پیر صاحبان دا بھائی علامہ بشیر صاحب دا قبلہ فضل حاجی فضل رسول صاحب دا میں گناہگار نو حکم ہویا میرے واسطے بہت بڑی سعادت ہے آستانے دیتے میں حاضری دی سعادت نصیب ہوئی ہے اللہ برکتاں رحمتاں تا فرماوے اللہ اس آستانے نو تا قیامت آباد اور شاد فرماوے تو جتنے مریدین معتقدین متوسلین آئیو اللہ تو قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرماوے الحمدللہ بڑا مرکزی ادارہ ہے ساڈا اس اتھال دے علاقے دا میں ہاتھ جوڑ کے میں انہاں دی طرف نہیں میں اپنے طرف ہاتھ جوڑ کے تانوں اپیل کریندا پیاں اپنے اس ادارے نو کامیاب کرو اپنے بچے داخل کراؤ عالم بن دے پین اور ایک روایتی طور تے ایتھے تعلیم نہیں ہو رہی الحمدللہ مستند علماء ایتھے بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں الحمدللہ با عمل علماء پڑھا رہے ہیں تربیت بھی نال نالے تے تعلیم بھی نال نالے جاؤ پیراں دے آستانے دے اوتے
پیراں دیاں گڈیاں تبدیل ہوئیاں، کوٹھیاں بنیاں، مدرسے ویران تے برباد ہوئے پین، مدرسے نے اندر کم ہی کو نہیں ہوندا پیا۔ آستانہ علیہ بارو شریف دے اُتے الحمدللہ مدرسین بیٹھے ہیں، کثیر تعداد طلباء پڑھ رہے ہیں۔ اپنے بچیاں نو بھی داخل کراؤ تے اس مدرسے نو بھی مضبوط کرو، انشاءاللہ رنگ لگ سن، اللہ برکتاں عطا فرمائی سی۔ تے دعا کرو چا جڑے ساڈے او نبی دے دیوانے جا رہے ہیں نا، اللہ انہاں دی حفاظت فرماوے، اللہ کرم نوازی فرماوے، اللہ ساڈے حکمراناں نو ہدایت عطا فرماوے۔ او بہت بڑا انہاں دا پروگرام ہے پیا ظلم کرن دا، لیکن اے اللہ ظالمہ دے نال نہیں، لیس بظلام للعبید، اللہ مظلومہ دے نال ہے۔ دعا کرو اللہ شہدائے بدر، شہدائے احد اور شہدائے کربلا دا صدقہ حضور دے پروانے دی حفاظت فرماوے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔